کیا آپ کو پتا ہے کوئی رضا خانی جو دوسروں پر ہندو نوازی کا الزام لگا رہے تھے آج کس دلدل میں پھنسے ہوئے؟ میں محمد امتیاز پلاؤں معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں بریلویوں کی ہندو نوازی۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا بقرعید کے موقع پر پورے دیش میں گائے کے ذبیحے کو لے کر کیسا ماحول بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، گائے کے ذبیحے کے نام پر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر اتیاچار نہ ہو، ظلم و ستم نہ ہو، قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ کہا تھا کہ سرکار گائے پر مکمل طور پر پابندی لگائے، ایسی پابندی کہ گائے کے بیچنے والے، گائے کو خریدنے والے، ذبح کرنے والے، کھانے والے سبھی کے سبھی مجرم قرار دیے جائیں۔ کبھی کبھی تو سامعین و ناظرین مجھے ان دیوبندیوں وہابیوں کی علمی، عقلی یتیمی اور بیچارگی پر ترس آنے لگتا ہے، کیونکہ ان کی باتیں ہوتی ہیں ایسی بچکانی اور خلاف عقل کہ جسے سن کر عام انسان بھی حیران رہ جائے۔ اہل علم تو خیر اہل علم ہے۔ مثلاً آپ اگر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نظر سے اخبار کی یہ کٹنگ ضرور گزری ہوگی، لیکن یہی دیوبندیوں وہابیوں نے دیکھا تو یہ لوگ ایسے اچھلنے لگے جیسے ان کو کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور پھر اس پر تبصرہ کر کے کیسے اپنے مولوی کے جرم کی غلاظت دھونے کی ناکام کوشش کی ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور ساتھ میں جواب بھی دینے والا ہوں۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی کی باتیں سن لیں، پھر اس کے بعد جواب بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں بریلویوں کی ہندو نوازی۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا بقرعید کے موقع پر پورے دیش میں گائے کے ذبیحے کو لے کر کیسا ماحول بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، گائے کے ذبیحے کے نام پر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر اتیاچار نہ ہو، ظلم و ستم نہ ہو، قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ کہا تھا کہ سرکار گائے پر مکمل طور پر پابندی لگائے، ایسی پابندی کہ گائے کے بیچنے والے، گائے کو خریدنے والے، ذبح کرنے والے، کھانے والے سبھی کے سبھی مجرم قرار دیے جائیں۔ اس مطالبے کے پیچھے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو بند کرنا، گائے کے نام پر مسلمانوں کو کیے گئے ٹارگٹ کو بند کرنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت والا کے اس بیان کے بعد بریلوی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو نشانہ بنانے میں۔ مولانا کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، ہندو نوازی کے الزامات لگائے گئے، الٹے سیدھے بکواسات کیے گئے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کوئی رضا خانی جو دوسروں پر ہندو نوازی کا الزام لگا رہے تھے آج کس دلدل میں پھنسے ہوئے؟ دیکھیے یہ اخبار آپ کے سامنے، اخبار کی کٹنگ ہم رکھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہی ہے ساون کے احترام میں اور اسے رضوی کے لنگروں میں صرف سبزی پیش کی جائے گی۔ ساون کے احترام میں، اس کے پیچھے مسلمانوں کا کوئی مفاد نہیں، اس کے پیچھے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم نہیں، بلکہ ساون کے احترام میں۔ ساون کون مناتا ہے؟ مسلمان تو نہیں مناتے، ہندو مناتے ہیں، غیر مسلم مناتے ہیں۔ ساون کے اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں اپنے سابقہ معمول کے مطابق گوشت کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ چکن ہو، مٹن ہو یا کچھ اور ہو، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں ساون کی وجہ سے گوشت آنا بند نہیں ہوا ہے۔ لیکن غیر مسلم بھائی ساون کے احترام میں وہ میٹ اور مچھلی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے، نہیں کھاتے ہیں۔ اب انہی کے احترام میں اس سے رضوی کے لنگروں میں صرف سبزی پیش کی جائے گی، گوشت کی بریانی نہیں بنے گی۔ اب بتائیے ہندو نوازی کا صحرا کس کے سر پر بننا چاہیے؟ سامعین و ناظرین، آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر سوچئے کہ ایک طرف گائے کے تعلق سے ارشد مدنی کا یہ کہنا کہ سرکار گائے پر مکمل طور پر پابندی لگائے، ایسی پابندی کہ گائے کے بیچنے والے، گائے کو خریدنے والے، ذبح کرنے والے، کھانے والے سبھی کے سبھی مجرم قرار دیے جائیں۔ اب بھلا سامعین آپ خود سوچئے اور بتائیے کہ گائے خریدنے اور بیچنے والے کیوں مجرم ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو مجرم قرار دینے کہا کس نے؟ دیوبندیوں کے مولوی ارشد مدنی نے۔ تو کہاں لوگوں کو مجرم قرار دینے کے قانون کا مطالبہ کرنا اور کہاں ملک کے غیر مسلموں کے تہوار کے موقع سے گوشت کے بجائے سبزی کا بنانا، کیا یہ دونوں ایک ہے؟ کیا لوگوں کو مجرم بنانے والے قانون کا مطالبہ کرنا اور لنگر میں گوشت کی جگہ سبزی بنانا دونوں برابر ہے؟ کون بدعقل بد فہم ہے جو ان دونوں کو ایک قرار دے؟ ان دیوبندیوں وہابیوں کے علاوہ سامعین و ناظرین دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا جو ان دونوں کو یکساں کہے، برابر کہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟
معاملہ دراصل یہ ہے سامعین و ناظرین کہ اخبار میں جو عنوان ہے، جو سرخی لگائی گئی ہے، اس میں ایک جملہ ہے ساون کے احترام میں۔ دیوبندیوں کو اصل خوشی اسی سے حاصل ہوئی، ورنہ خبر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر دیوبندیوں کو اچھلنے کودنے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ البتہ بے عقلی اور بد فہمی کی جالی دار ٹوپی اگر سر پر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جن دیوبندیوں وہابیوں کو اخبار کی سرخی سے بد فہمی کا مرض ہو گیا ہے، وہ اچھے سے سمجھ لیں اور اپنا خاطر خواہ علاج کر لیں کہ یہ سرخی اخبار والے کی خود ساختہ ہے، اس نے خود سے یہ سرخی لگائی ہے۔ رپورٹ میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، جیسا کہ خود دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی رپورٹ کو پڑھ کر آگے سنا رہے ہیں۔ سن لیجئے اور دیکھیے، کہیں پر ساون کے احترام کا ذکر موجود ہے، غور سے سنیے، اور اخبار اگر پڑھ سکتے ہیں تو اخبار بھی پڑھ لیجئے۔ پوری رپورٹ کیا ہے ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ بریلی مستفیض علی خان کی رپورٹ، گنگا جمنی ثقافت کی ایک عظیم مثال، سنی بریلوی اور سنی، بہرحال لکھا ہوا ہے، سنی بریلوی مسلمانوں کے مرکز درگاہ اعلیٰ حضرت کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اس بار عرس رضوی کے لنگروں میں گوشت کی بریانی نہیں پیش کی جائے گی، پتہ نہیں ان کا کھانا ہضم ہوگا بھی نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ سبزی والا لنگر یعنی ویجیٹیرین کھانا پیش کیا جائے گا۔ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سربراہ مولانا سبحانی میاں نے یہ فیصلہ ماہ ساون کی وجہ سے کیا ہے۔ ساون کے مہینے میں چاروں طرف کانوڑ لانے لے جانے کا دور ہے اور شیو مندروں کو سجایا گیا ہے۔ اس ماہ میں گوشت اور شراب پر پابندی ہے، چنانچہ درگاہ انتظامیہ نے عرس رضوی کے لنگر میں نان ویجیٹیرین لنگر سے پرہیز کرنے کا اعلان کر کے ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ درگاہ کے سربراہ نے تمام لنگر کمیٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نان ویجیٹیرین کھانے کی بجائے ویجیٹیرین یا سبزی والے لنگر کا انتظام کریں۔ عرس رضوی کا آغاز 6 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب سے ہوگا، 7 اگست کو تمام تقریبات منعقد کی جائیں گی، 8 اگست کو اعلیٰ حضرت کے 108ویں کل شریف کی رسم ادا کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کا عرس شہر کے 2 اہم مقامات اسلامیہ انٹر کالج کا میدان اور مدرسہ جامعۃ الرضا متھرا پور میں منایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، ہم نے بریلویوں کی دوغلی پالیسی اور ان کی ہندو نوازی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیسے رکھ دیا اور کیسی ہندو نوازی؟ کیا غیر مسلموں کی عام دنوں کی بنسبت بکثرت آمد و رفت بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے گوشت کے بجائے سبزی بنانے کی بات کرنا یہ ہندو نوازی ہے؟ اگر اسے ہندو نوازی کہتے ہیں تو پھر دیوبندی بالخصوص ارشد مدنی کی حرکتوں کو تو ہندوؤں کی غلامی کا نام دینا چاہیے، کیونکہ اس نے ارشد مدنی نے جب قرآن مجید کا ہندی میں ترجمہ کیا تو اسے لے کر مندر پہنچ گیا، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ قرآن شریف ہے، اس کا انواد ہے اور بیاکھیا بھی ہے ہندی زبان کے اندر۔ یہ میں نے کئی سال کی محنت کے بعد تیار کی ہے۔ میں اس یہی ارشد مدنی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اوم اور اللہ کو ایک قرار دیا، اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ آپ حضرات نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی واہ واہی بٹورنے کے لیے اسی ارشد مدنی نے گائے خریدنے اور بیچنے والے کو مجرم قرار دینے کا قانون بنانے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ تو کیا ہے کسی دیوبندی وہابی میں مجال کہ اپنے ارشد مدنی اور دیوبندیت کو ہندوؤں کی غلامی کا نام دے؟ امتیاز پلاموی وہابی یا اس جیسے تمام دیوبندیوں وہابیوں سے میرا کہنا بس یہ ہے کہ ارشد مدنی اور دیوبندیت کو ہندوؤں کی غلامی کا نام تم نہیں دو گے تو کیا ہوا؟ تمہارے تبلیغی جماعت والے نے اسی ارشد مدنی کو کیا کیا کہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سن لو۔ اس تعلق سے آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا میں ایک کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور کاش کہ میرا یہ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب تک بھی کوئی پہنچا دے۔ یہ کمنٹ کرنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ مولانا سعد صاحب مقبوضہ دیوبند جا کر وہاں کے فساق، فجار اور مرتدین کو بذات خود دعوت دیتے ہیں۔ یعنی دیوبند پر پہلے تو اس نے طنز کیا، اس کو مقبوضہ دیوبند کہا، اور وہاں کے علماء کو فساق، فجار اور مرتدین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اس کا کمنٹ پڑھیے، لکھتا ہے آگے ان گمراہوں کا نصیب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو
हिदायत पा जाएंगे। डकैतुल हिंद पंडर अरशद मुर्तद अयोध्यावी उर्फ सैयद अरशद मदनी, मौलाना सैयद अरशद मदनी को मुर्तद अयोध्यावी और पता नहीं क्या क्या इसने गालियां दी है। तो बस सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप अगर इस वीडियो के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।